الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، بلکہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے اور ایکتا ہے، وہی احد ہے اور صمد ہے۔ درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام ہو، اور آپ کے صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت پر لاکھوں سلام ہو۔ حاضرین محترم، جیسے کہ پچھلے 2 جمعے سے ہم اور آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی زندگیوں کو سنتے آ رہے تھے۔ سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ رہ گیا تھا، مختصر بتا کر پھر اس کے بعد محرم الحرام اور عاشورے کی فضیلت اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سیرت کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ حاضرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں نئے سال محرم الحرام میں
داخلہ نصیب کیا ہے، 1445 ہجری میں داخل ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام، تاریخ میں اس کے کئی سارے واقعات ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ میں ہم لوگوں کو ایک اور واقعہ یاد دلاتا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ جب 10 محرم ہوتا ہے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 24 لاکھ مربع کلومیٹر چاروں طرف جن کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، جن کی شہادت یکم محرم الحرام پہلی تاریخ محرم میں ہوئی، ہم اسے بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے، ظالموں نے منبر کے پیچھے چھپے کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ جب شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا جانا اور حضرت عائشہ سے پوچھنا کہ اجازت لے آنا کہ اور ایک ساتھی نبی کا آنے والا ہے، نبی کے بازو میں جگہ دے دے۔ حضرت عائشہ سے پوچھنا جا کے، اگر عائشہ جگہ اجازت دیتی ہے تو مجھے نبی پاک کی صحبت میں بازو میں دفن کر دینا، اگر نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ جا کر پوچھا گیا، حضرت عائشہ کہنے لگی یہ جگہ تو میں اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، بازو میں، نبی کے بازو میں قبر میں دفن ہونے کا شرف مجھے ملتا تو حضرت عمر فاروق پوچھ لیے ہیں تو میں حضرت عمر فاروق کے لیے جگہ دے دیتی ہوں۔ لہٰذا یہ شہادت بھی بلایا نہیں جا سکتا، یہ صبح کے وقت میں نماز کی حالت میں ہوئی۔ یہ ظالموں کو اچھا پتہ چلتا ہے شاید کہ ان حضرات صحابہ کو اگر حملہ کرنا ہے تو نماز کے درمیان میں حملہ کریں، کیونکہ جب یہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں نہ کسی دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنوں کی، نہ کسی گھر والوں کی، وہ اپنے دھن میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا، نماز ایسا پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں، دشمن بھی بنپ لیے ہیں کہ چلو حضرات کو حملہ کرنا ہے تو نماز کے درمیان میں حملہ کریں۔ الغرض ایک واقعہ ہے ہمارے درمیان میں۔ سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتانا تھا، مختصر ان کی شہادت کو بھی بتا کر، تاکہ وہ سیرت بھی ختم ہو جائے، پھر دوبارہ فرزند ارجمن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کی سیرت کو لے آئیں گے۔ بڑا ہی دلچسپ سیرت ہے، جن کے اخلاق کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر، جن کی سخاوت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین کے ان کے اخلاق ہو بہو اگر نبی کو دیکھنا ہو تو حضرت حسین کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے تو ہو بہو اللہ کے نبی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صحابہ نے بھی کہا ہے، اگر دیکھنا ہے نبی کو تو حسین کو دیکھ لو، ہو بہو اللہ کے نبی جیسے مشابہ جسم کے اعتبار سے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوارج ایک فرقہ تھا اس وقت میں، انہوں نے سوچا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اسلام تیزی سے پھیلانے میں 3 صحابہ کا ہاتھ ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص
اور حضرت علی، اگر ان تینوں کو ختم کر دیں گے تو اسلام کا پھیلنا ختم ہو جائے گا۔ پلاننگ کی گئی مگر دو پلاننگ میں ناکام رہے، حضرت عمر بن عاص اور حضرت امیر معاویہ کو یہ لوگ شریک کر نہیں سکے۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ ظالم مصر کا رہنے والا تھا، کوفہ آیا تھا۔ اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے۔ جب یہ کوفہ آیا تو وہاں دو آدمیوں کو تیار کیا تھا، ایک کا نام بردان کہتے ہیں، ایک کا نام شیب ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ چلو ہم حضرت علی کو شہید کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں تیار نہیں ہوئے تھے مگر یہ ظالم کچھ لالچ دلا کر تیار کرایا۔ ابن ملجم جو ہے جب جا رہا تھا راستے میں ایک خوبصورت عورت پر جس کی نگاہ پڑی اور اس عورت سے وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی ظالمہ تھی، تو عورت کہنے لگی اچھا اگر مجھے شادی کرنا ہے تو مجھے مہر میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو لا کر دے دے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 4000 درہم لا کر دے دے، یا تو یہ غلام ایک باندی کو دے، تو نہیں تو نعوذ باللہ حضرت علی کا سر کاٹ کر لا کے دے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم آیا تو تھا حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، مگر 2 چیزوں کو قبول نہیں کیا، آخری چیز کو قبول کیا اور تیار ہو کر کوفہ آ گیا۔ اور کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر دن کے معمول کے مطابق جب حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں تو الصلاح کہہ کر یعنی نماز کے لیے اٹھو، فجر میں جاگاتے ہوئے آتے تھے۔ جب اس طرح کی جگہ پر حضرت علی مسجد جامع مسجد کوفہ میں جب قدم رکھے تو 3 ظالم چھپ کر بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے بردان جو ظالم تھا اس نے حملہ کرنے کی کوشش کیا مگر ناکام رہا۔ شیب اور ایک تھا شبیب، اس نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کیا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہٹ گئے اور تلوار دروازے کے پر جا کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم تو ظالم تھا، اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ برابر سے تلوار وہ پیشانی پر جا کر لگا، جس تلوار کو ظالم نے 40 روز تک تیز کرتا رہا اور اس پر بعض کتابوں میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس پر زہر بھی لگایا گیا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا 16 رمضان جمعے کے دن کی فجر کی نماز۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خون سے لہو لہان ہو کر نیچے گرنے لگے تو جب ہی لوگ مسجد میں آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خون کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے اور ان 2 ظالموں کو پکڑنے کی کوشش کی تو 2 بھاگ گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار چلایا تھا اس کو پکڑ لیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کیا انصاف پسند تھے، کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو بلاؤ۔ حضرت حسن کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ، تشریف لا کر کہا بیٹے اگر میں اسی زخمی کی حالت میں انتقال کر جاؤں تو اس ظالم کو صرف اتنا ہی مارنا جتنا اس نے مجھے مارا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے، نہ اسے کسی انداز سے قتل کرنا ہے، نہ اسے زبردستی کرنا ہے، نہ اسے تکلیف پہنچانا ہے، جتنا مجھے یہاں وار کیا ہے اتنا ہی وار کرنا ہے، زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں ان زخمی سے بچ گیا تو وہ میرے ذمے میں ہے، میں جو چاہے اسے کروں۔ الغرض جمعے کے دن 16 رمضان کو یہ زخمی لگا تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ باحیات رہے۔ 17 تاریخ کی صبح میں 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ شام ہوتے ہوتے زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ تکلیف میں اسی حالت میں حضرت حسن و حسین دونوں کو بلا کر حضرت علی نصیحت کرتے
وصیت کیا ہے کہ اپنے مال کو تقسیم کرنے کی وصیت نہیں کی، اپنے جائیداد کو جمع کرنے کا نصیحت نہیں کیا تھا، میرے جانے کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے کی ذمہ داری دینے کی نصیحت نہیں کیے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کہ بیٹے جب تک تم دنیا میں رہو تو تقوی اختیار کرنا، تقوی کی نصیحت دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری چیز نصیحت کرتے ہیں حق بات کہنا اور حق بات کہنے والوں کا ساتھ دینا۔ تیسری نصیحت کرتے ہیں کسی چیز کے نہ ملنے پر کبھی اس پر مایوس مت ہونا، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی امداد کرنا۔ اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ آخری نصیحت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سب سے آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زبان سے نکلا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اور یہاں سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جناب غسل دینے کے لیے حضرت حسن و حسین، حضرت جعفر تینوں غسل دیے۔ ان کے بڑے فرزند نے حضرت حسن نے جنازے کی نماز پڑھائی اور کوفہ کی جامع مسجد میں تدفین عمل کیا گیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں کوفہ سے 17 کلومیٹر کی دوری پر تدفین ہے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کوفہ میں موجود ہے۔ یہ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مختصر سی تاریخ جو آپ کی خدمت میں پچھلے 2 جمعے سے جو سیرت ہم نے حضرت علی کا سنا ہے، اگر اس میں کتنی اچھی باتیں نکل کر آئی، نماز، قرآن، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے تجارت، ان کے معاملات کیسے تھے، اسے سننا ہے۔ واقعتاً اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو، پڑھو، سنو اور اسی انداز سے اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ ہے حضرات صحابہ کا۔ آئیے اب چلتے ہیں، سنیں گے عاشوراء کے تعلق سے، جس میں اہم کردار جس نام سے اس محرم کو یاد کیا جاتا ہے وہ لخت جگر نواسہ رسول حضرت فاطمہ کے دلارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، جن کی بھی سیرت بڑا اخلاق اور اعلیٰ سیرت ہے۔ ان کی پیدائش پر بھی عجیب کارنامہ اور نمونہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 4 رمضان یا 5 رمضان کو سن 7 ہجری میں رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر سنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نواسے کو اپنے گود میں لیا۔ نواسے کو اپنے گود میں لیا اور اللہ کے نبی نے سیدھے کان پر اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور تحنیک کیا، جیسے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی تشریف لائے اور حضرت علی کو اپنے گود میں لے کر اللہ کے نبی نے اذان کہی اور تحنیک کی، یعنی اپنا لعاب، اپنا تھوک نکال کر حضرت علی کے زبان مبارک میں اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے نکال کر دیا تھا۔ یہی تحنیک حضرت علی کے فرزند کو حضرت حسین کو بھی اللہ کے نبی نے یہی تحنیک کیا تھا۔ جیسے باپ کے ساتھ رہا ویسے بھی بیٹے کے ساتھ ہے، اور 7ویں دن اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا، حضرت حسین کے نام سے 2 مینڈے ذبح کیے۔ تربیت حضرت علی کی اللہ کے نبی نے کیا، حضرت حسین کی تربیت اللہ کے نبی نے کی۔ دونوں کا تعلق دیکھیں، حضرت علی اللہ کے نبی سے 30 سال کے چھوٹے ہیں،
تربیت اللہ کے نبی کے حضرت علی نے کیا ہے، اور حضرت حسین کی تربیت بھی اللہ کے نبی نے کی ہے۔ وہ اخلاق حضرت علی نے پایا تھا، وہی اخلاق حضرت حسین نے اللہ کے نبی سے پائے۔ دونوں کا تعلق نبی سے بڑا ہی ملتا جلتا تھا، بڑے پیار تھا اللہ کے نبی کو حضرت حسن و حسین کو۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ام فضل کی بیوی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب ہے بتاؤ؟ کہتی ہے یا رسول اللہ خواب اتنا خطرناک ہے تو بتانے کے لیے میرا جی نہیں چاہتا ہے، زبان لڑکھڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، تعبیر بتاؤں گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گود میں پڑا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا آپ نے۔ یا رسول اللہ خواب کیسا اچھا ہے؟ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں اور آپ کہنے کہ خواب اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت فاطمہ کے یہاں ایک بچہ ہوگا اور وہ بچہ تیرے گود میں آئے گا اور تو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ ایسے ہی ہوا، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت حسین کو ام فضل کی بیوی نے لی اور ان کے گود میں لے کر انہیں دودھ پلایا۔ جیسے اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر بتائی ایسے ہی ہوا۔ چند مہینے بعد حضرت ام فضل کی بیوی حضرت حسین کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہے اور اللہ کے نبی کے گود میں دے دیتی ہے، اور اللہ کے نبی اس گود میں دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا بچے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ حضرت ام فضل کی بیوی کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، آپ اپنے بچے کو دیکھ کر روتے کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس بچے کو آپ کی امتی کے لوگ اس کو شہید کر دیا جائے گا، شہید کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے حضرت حسین جس جگہ قتل ہوں گے، جس جگہ شہید ہوں گے، وہاں کی ایک سرخ مٹی جہاں حضرت حسین کا خون گرے گا اس زمین کی ایک مٹی کو بھی لے آ کر مجھے دکھائے تھے، حضرت حسین شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرات صحابہ میں پورے مدینے میں پھیل گئی تھی۔ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، تمام اہل بیت کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت حسین شہید ہو جائیں گے۔ بچپن ہی اطلاع مل گئی تھی شہید ہونے کی اطلاع۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہے تھے کہ اس بچے کو آپ کی امتی میں سے لوگ ان کو شہید کریں گے۔ طف نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے حضرت علی کا خون جہاں گرے گا اس مٹی کو لا کر پیش کیا تھا۔ طف آج جسے میدان کربلا کہتے ہیں اس جگہ کا نام۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ نینوا ایک جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اے ابو عبداللہ آپ یہاں اتریے۔ کہنے لگے میں یہاں کیوں اتروں؟ کہ حضرت علی کہنے لگے میں اللہ کے نبی سے سنا کہ اس جگہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ کہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ کو بھی معلوم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا، تمام صحابہ کو اہل بیت کو معلوم تھا کہ حضرت حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ مگر ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود بھی یہ پورے گھر والے اللہ سے یہ دعا نہیں کیے کہ اللہ حسین کو بچا لے، ہر چیز سے حسین کی حفاظت کر لے، یہ دعا نہیں کی ہے اللہ سے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ حسین کو صبر اور بہترین بدلہ عطا فرما، تیری رضا نصیب فرما اور اسے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ دعا دے رہے تھے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزر رہے تھے، جی کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشیں بھیجا ہے
اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے اس آزمائش پر کتنا صبر کرتے ہیں۔ حضرت حسین کو بچپن سے ہی پورے شہر کو معلوم ہو گیا کہ شہید ہونے والے ہیں، پیدا ہوتی اطلاع مل گئی تھی، مگر کسی کے زبان میں شکایت کا کوئی لفظ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی کہ اللہ سے اللہ تو ہی میرے بچے کو شہید کرنے کے لیے کیوں چنا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہوتا ہے، اگر بچوں کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ میرے ہی بچے کو بیماری کیوں دینا تھا، تجھے میرا بچہ ہی ملا کر بیماری دینے کے لیے، تو شکایت کے لفظ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کو کوئی بھی حتیٰ کہ اپنی ماں حضرت فاطمہ کی زبان سے بھی شکایت نہیں تھی، بس اتنا ہی تھا اللہ اس بچے کو صبر اور بہترین بدلہ عطا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی اور فضیلت سنیے، کہتے ہیں حضرت حسن و حسین دونوں آپس میں کھیل رہے تھے، کشتی کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو شاباشی دے رہے ہیں، خوب کھیلتے رہو، آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ تو یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ ابا جان، یعنی دونوں کھیل رہے ہیں اور آپ صرف حسن کو مبارکبادی اور خوشخبری دے رہے ہو، شاباشی دے رہے ہو، حسین کو شاباشی مبارکبادی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کے نبی نے کیا بہترین جملہ کہا کہ فاطمہ تمہیں معلوم ہے میں تو شاباشی حسن کو دے رہا ہوں، حسین کو شاباشی دینے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے۔ جبرائیل کھڑے ہیں یہاں ان کے کھیل پر شاباشی کے لیے، حضرت جبرائیل یہاں میرے سامنے کھڑے ان کو شاباشی دے رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن و حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں دنیا ہی میں خوشخبری مبارکبادی مل گئی کہ جنت میں اللہ ان دونوں کو تمام نوجوانوں کے سردار بنائے گا۔ آج یہ نوجوان کھلے عام پھر رہا ہے، حضرت علی حسن حسین کا نعرہ اپنی زبان پہ لے کر گھومتا ہے۔ کبھی وہ نوجوان یہ سوچا یہ جنت کی بشارت صرف نعروں سے نہیں ہے، یہ جنت کی بشارت صرف نعروں سے نہیں ملتا ہے، یہ جنت کی بشارت، یہ جنت کی خوشخبری نماز پڑھنے پر ملتا ہے، یہ جنت کی بشارت جو ملی حضرت حسن و حسین کو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تربیت، ان کے صفات کی وجہ سے ملا ہے، کھلے عام نماز چھوڑنے پر یہ مبارکبادی نہیں ملی۔ آج بھی اگر وہ نوجوان نمازوں کی پابند کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا، نیک عمل کرے گا، جھوٹ کو چھوڑ دے گا، غیبت کو چھوڑے گا، دھوکے کو چھوڑ دے گا، تمام غلط کاموں کو چھوڑ دے گا، تو کل اللہ تعالیٰ ان سرداروں کے ماتحت میں ان نوجوانوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ اپنا ٹھکانہ ضرور بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا تھا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو حضرات صحابہ کے ساتھ جنت میں اپنا حشر فرمائے گا۔ اپنا تعلق ان سے بنانا ہے۔ محرم شروع ہو گیا ہے کہ مت سمجھے کہ یہ مہینہ صرف غم کے لیے، نعروں کے لیے نہیں، یہ تو خوشی بخوشی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پلاننگ کر کے مارا نہیں گیا تھا، اس کی اطلاع اللہ کے نبی سے مل چکی تھی۔ یہ کوئی شہید ہونا کوئی غم کی بات نہیں ہے، شہید ایک ایسا آدمی ہے جس کا خون اس سرزمین میں گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی غم اور نوچنے تارے بجانے کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ لہٰذا نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت حسن و حسین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا دیا تھا جنت میں۔ یہ نوجوان بھی اپنے تعلق کو بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہنا ہے۔ اللہ حاضرین، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اور بتانا ہے،
باقیہ بات ابھی موجود ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اور بھی تفصیلاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کے شہادت کے متعلق باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، واقعات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے اچھے ہیں، دل کو چھونے لینے والی ہے، مگر واقعات کو واقعات تک، قصے تک محدود نہ رکھیں، اس قصے میں جو عبرت کی باتیں ہیں، جو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی باتیں ہیں، اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ الغرض چلیے حضرات گرامی، محرم الحرام کے متعلق عاشورہ، اس دن کے اہمیت پر آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بتاتا چلوں قرآن اور حدیث کی روشنی سے۔ اسلامی تاریخ محرم الحرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں 12 مہینے بنایا ہے، مگر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو ان 12 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ان میں سے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، 4 اشہر، یہ 4 مہینے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بنا دیا ہے، دن بنایا ہے، مہینہ بنایا ہے۔ دن کو کسی دن سے فضیلت ہے، جیسے کہ تمام دنوں میں جمعے کے دن دوسرے دن کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، تمام مہینوں کو ان مہینوں پر ذرا فضیلت حاصل ہے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہینے کو شہر اللہ، اسے اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں، ماہ محرم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کھلا رکھتا ہے۔ لہذا دوسرے مہینے کے مقابلے میں ان مہینوں میں کثرت سے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا ہے۔ تو لہذا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ اسلامی تاریخ کی ختم ذی الحجہ پر، اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام پر۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، غور کریں، عجیب بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کے قربان ہونے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آخری سال بھی قربانی کا، سال کا شروع بھی قربانی کا، لہذا یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ مثال یوں سمجھیے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت کیسی ہے؟ جیسے کہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی جگہ کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے وہ تمام گھروں سے افضل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بنایا، پورے پیغمبروں میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، امام الانبیاء بنایا، اس لیے اللہ نے انہیں محمد الرسول اللہ کا لقب دیا۔ یہ شہر اللہ، وہ بیت اللہ ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو اللہ نے ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر، ایک دن کو دوسرے دن پر، ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر اللہ تعالیٰ فضیلت دے رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بابرکت ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ماہ محرم عاشورے کے دن کیا کیا واقعات اس دنیا میں پیش آئے ہیں، آئیے تاریخ کے حوالے سے تفصیل سے بتاتا چلوں، ذہن میں بٹھائیے۔ اللہ تبارک کتابوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت سمجھی ہے، عاشورہ کی اہمیت کا اندازہ لگائی ہے۔ اللہ نے عاشورے کے دن حضرت آدم اور آسمان اور زمین، قلم کو اللہ نے عاشورے کے دن پیدا کیا، اور عاشورے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ قبول کیا، اور عاشورے کے دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی چلی تھی طوفان میں جا کر جودی پہاڑی پر جا کر رکی تھی، وہ عاشورے کے دن تھا۔
اور اسی طرح اور بھی تفسیر سنیے، فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات دیا تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا وہ عاشورے کا دن تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا وہ عاشورہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکل کر مصر کے بادشاہ بنے وہ عاشورہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہو کر کئی سال کے بعد باپ سے اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جب رہا ہوئے باہر آئے تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور اس سے بھی بڑی فضیلت سنی کتابوں میں آتا ہے اس کائنات میں اس دنیا کے اندر اگر سب سے پہلی بارش ہوئی ہے تو وہ عاشورے کے دن ہوا، اور بھی فضیلت سنیے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا جب آگ میں ڈالا تھا ظالموں نے وہ عاشورہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ تھا، اور بھی بات سنیے حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی کی شادی نکاح ہوئی تو وہ عاشورہ تھا، عاشورے میں ان دونوں کی نکاح ہوئی، اور بھی فضیلت یہ ہے اسی عاشورے کے دن قیامت قائم ہوگی، تو لہٰذا یہ عاشورے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حاضرین محترم 1440 پر 4 ہجری ختم ہو کر 1440 پر 5 ہجری میں ہم قدم رکھے ہیں، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال کی مہلت دیا ہے، نافرمانی میں گزری، گناہوں میں اپنے آپ کو گزارے، نمازیں چھوٹی، قرآن کی تلاوتیں چھوٹی، تمام نافرمانیاں ہوئی، اللہ پھر بھی ڈھیل دیا، 1 سال کی اللہ نے مہلت دیا، 1 سال ختم کر کے دوسرے سال میں قدم رکھے ہیں، اللہ ابھی بھی مہلت دے رہا ہے، ابھی بھی چھوٹ دے رہا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں پچھلے سال کی زندگی نافرمانی میں گزری، اگر اس سال میں نافرمانی میں نہیں خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارو، یہ مت سمجھو کہ محرم الحرام شروع ہوا مبارکبادی دیے، ہیپی نیو ایئر اینڈ اسلامک کے مبارکبادی دے رہے ہیں، ہم مبارکبادی کے قابل نہیں ہیں، ہم مبارکبادی کے قابل اس وقت میں ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ذات پر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، ہماری ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو پچھلے سال تو ہم اس مبارکبادی کے مستحق ہیں، ہم نافرمانی نہ کیے ہوں، نبی کی ایک سنت کو جان کر عمل کیے ہوں تو یہ سال ہمارے لیے مبارکبادی کے مستحق ہیں، تو لہٰذا اللہ نے فرما دیا، اللہ کی نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وفراغک قبل الشغل، نبی نے کہا وقت کو غنیمت جان لو، تم بزی ہونے سے پہلے اللہ نے اب وقت رکھا ہے، نہ معلوم 1440 پر 5 ہجری میں ہمارا اللہ کے پاس جانے کا وقت کب آ گیا ہوگا، کب ہماری فہرست میں ہماری موت لکھ دی ہوگی، تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے چھوٹ دے کر رکھا ہے، نوجوانوں سے نبی نے کہا کہ وقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس نوجوانی کی قدر کر لو، عبادت میں اپنے اوقات کو لگا لو، ادھر ادھر مت گھومو، یہ مت سمجھو کہ اس ماہ محرم میں میں بڑے ہی دل درد کے ساتھ نوجوانوں سے، محلے والوں سے، ان معصوم بچوں سے جن کو لے کر نماز کی اوقات میں بھی یہاں گھومتے چلتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے، میں ان سے محبت سے عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، بڑے ہی محبت پیار سے میرے عزیزوں، اللہ نے ان نعروں کا سوال نہیں پوچھے گا، اللہ صرف تمہیں سوال پوچھے گا تو کہ تم نے نماز کتنی پڑھی ہے،
اللہ صرف ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تو نے نیک عمل کتنا کیا ہے. اللہ ہم سے سوال یہ کرے گا کہ تو نے میری نافرمانی کی یا نہیں کی, نبی کے طریقے پر چلا یا نہیں چلا, یہی سوال ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے نبی انتقال فرما دے آخری وقت نبی زبان مبارک میں الصلاۃ. حضرت عمر کی شہادت ہوئی نماز کی حالت میں, حضرت علی کی شہادت ہوئی نماز کو جا رہے تھے, حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس دن, حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی تہجد نہیں چھوٹی, قرآن نہیں چھوٹا, اس دن کے ظہر کی نماز ادا کی گئی ہے. آج نوجوان کہتا ہے کہ اتنے عام کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے, اس کی قرآن چھوٹ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ محرم کے غموں میں ہم شامل ہیں. ہاں, ہمارے لیے صحابہ ہدایت کے لیے ہیں, ہم اس بات کو مانتے, انکار نہیں ہے, مگر صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا نماز چھوڑنے کا, صحابہ کا طریقہ نماز چھوڑنے کا نہیں رہا. میں تمام حاضرین سے اپنی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں, آج عہد کر لیں, آج عہد کر لیں, انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ, جب یہاں سے اٹھ کر باہر جانے سے پہلے, نماز فارغ ہونے کے بعد اسی مجلس میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں, اللہ سے طے کر لیں, اللہ میرے پچھلے سال مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں, بارگاہ اللہ مجھے معاف کر لے, اگلے سال جو قدم رکھا ہوں 45 ہجری میں, اس دن میں, اس سال میرے لیے خیر کا سال بنا دے, میرے لیے شر سے حفاظت فرما. انشاءاللہ میں عہد کروں گا, میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ عہد کر لیجئے, اس سال کی پورے سال میں نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, نمازیں ہمیشہ پڑھوں گا, قرآن کی تعلیم کروں گا, قرآن پڑھوں گا, اپنے بچوں کو نیک عمل سکھاؤں گا, خود بھی نیک بنوں گا. یہ عہد کر کے اٹھے تو انشاءاللہ حضرت حسین کی شہادت کا کوئی معنی رکھتا ہے. اگر جنت میں ان نوجوان سرداروں کے ساتھ بھی ہمارا ٹھکانہ ہونا ہے, حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان سرداروں کے ساتھ میں جانا ہے, بغیر نماز کے جا نہیں سکتے ہیں, نیک اعمال چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں, نماز ہی کے ذریعے سے وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں, انشاءاللہ اب نماز کے بعد آپ حضرات اس عہد کو, اس وعدے کو اللہ سے لے کر یہاں سے نکلیں گے. اللہ ہمارے لیے سال خیر اور بھلائی کا سال بنا دے. جناب حاضرین محترم, عاشورہ کی فضیلت, روزے کی اہمیت بتاتا چلو مختصر اوقات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا جتنا اہتمام عاشورے کے دن کا کرتے تھے, اتنا کسی نفل روزوں کا اتنا اہتمام نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کون سا روزہ رکھوں؟ حضرت علی کہنے لگے, یہی سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ رکھنا ہے تو تم محرم کے روزے رکھو, اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک دن ایسا آنے والا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کے توبہ قبول کیا تھا, اور آئندہ یہ قوم آئے گی جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس توبے میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے. اللہ کے نبی خود روزہ رکھا, لوگوں کو ترغیب دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عاشورے کے دن کا روزہ, وہ تو یہود و نصارہ رکھا کرتے تھے خوشیوں کے موقع پر. مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پھر بنی اسرائیل اور اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے تھے, اس وقت کی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا
اگلے سال ان یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگلے سال میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اگلے سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو لہٰذا آئندہ جمعہ 9 تاریخ ہے، 9 اور 10 یعنی جمعہ اور ہفتہ میں روزہ رکھیں، اگر نہیں تو 10 اور 11 میں روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ روزہ مستحب اور مسنون عمل ہے، اللہ کے نبی نے بھی رکھا ہے، دوسروں کو بھی رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اگلے جمعہ آتا ہے، اگر جمعہ نہیں رکھ سکتے خوشی کے موقع پر تو ہفتہ اور اتوار کو اس دن کا روزہ رکھیں، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور بھی ترغیب ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کے دن اگر کوئی بندہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں فراخی کرے گا، خوب کھلائے گا، مثال کے طور پر بقیہ دنوں میں معمولی کھانا کھایا جا رہا ہے، عاشورے کے دن کچھ اچھا کھانا کھلائے، عاشورے کئی دنوں سے کچھ کھائے نہیں ہیں، قسم قسم کے کھانا چاہ رہے ہیں، خود بھی اچھا کھائیں، گھر والوں کو بھی دسترخوان اچھا بچھائیں، نئے طریقے کے کھانا خوب دل کھول کر خرچہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 1 سال تک رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتا ہے، تنگی سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ فراخی رزق کا ایک بہترین ذریعہ عاشورے کے دن اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فراخی رزق کرنا، رزق کشادہ کرنا۔ دوسرے دن کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ اچھی چیزیں کھلانے کی ترغیب حدیث پاک میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشورے کے دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ آدم علیہ السلام کے توبہ قبول کیا تھا، اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہوں سے پاک کر کے ہماری توبہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ لہٰذا حاضرین کو اور اہل محلہ کو تمام کو اس نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ سال خیر کا سال بنائیں، شر سے حفاظت فرمائیں، برائی سے حفاظت فرمائیں، آفات سے حفاظت فرمائیں، نماز کے پابند بنائیں، نیک عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سال میں جو رمضان آئے گا، جو شعبان آئے گا، جن میں عبادتیں کرنی ہے، اسے دل لگا کر عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔